اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، ایران کا آبنہ ہرمز مکمل طور پر کھولنے کا اعلان۔ لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنہ ہرمز سے تمام تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے اسے کھول دیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کی باقی مدت کے لیے آبنہ ہرمز مکمل طور پر کھلا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کہا گیا ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے۔ آپ کو بتائیں کہ آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنہ ہرمز سے تمام تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے آبنہ ہرمز کو کھول دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ایران کے ساتھ ڈیل ہونے پر اسلام آباد آنے کے لیے تیار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا معاہدے پر اسلام آباد میں دستخط ہوئے تو شرکت کر سکتا ہوں۔ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ تہران سے جنگ نہیں چاہتا تھا، جوہری پروگرام کی وجہ سے لڑائی کرنا پڑی۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، ہم معاہدے کے قریب ہیں، اسی ہفتے کے آخر میں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ایران پہلے جن باتوں پر تیار نہیں تھا اب تیار ہے، وہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرنے پر رضامند ہے۔ ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، اسی وجہ سے ایران میں جو چاہا حاصل کیا۔ ایران مضبوط ملک ہے، ایرانی اچھے فائٹر ہیں، ان کی نیوی ختم کر دی، جہاز ڈبو دیے۔ پاکستان نے مذاکرات کے لیے شاندار کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل زبردست شخصیات ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی ملاقات میں شرکت۔ ایرانی صدر کا پاکستان کے مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار پر خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل کا ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ کمانڈر میجر جنرل علی عبدالحی سے ملاقات کی۔ دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف سے بھی ملے۔ اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ خطے میں قیام امن کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی میں موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کی ملاقات۔ دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم آج 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے لیڈرز پینل میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز۔ لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم امن قائم کرنے پر متفق ہو گئے۔ دونوں کو مذاکرات کے لیے واشنگٹن آنے کی دعوت دے دی۔ کوئی ہلاکتیں نہیں ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا، کہا آخر کار امن ہونا چاہیے۔ امید ہے حزب اللہ اہم وقت پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی۔ جنگ بندی کی خوشی میں بیروت میں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی۔ اسرائیل کا جنوبی لیبنان سے فوج واپس نہ بلانے کا اعلان۔ لبنانی صدر کا سیز فائر کی کوششوں پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ لبنان اسلحہ صرف ریاست تک محدود رکھے گا۔ لبنانی صدر نے برطانیہ کو یقین دہانی قرار دی۔ برطانیہ کا بے گھر شہریوں کی بحالی کا عزم۔ لبنان کو 2.5 کروڑ پاؤنڈ امداد دینے کا وعدہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم۔ لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ صدر زرداری نے کہا جنگ بندی خطے میں امن کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم کا جنگ بندی کرانے پر امریکی صدر کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے ایکس پر لکھا لبنان کی خود مختاری کی حمایت جاری رکھیں گے۔ امید ہے لبنان میں جنگ بندی پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی۔ اقوام متحدہ کا بھی اسرائیل لبنان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے جنگ بندی طویل المدتی حل کے لیے مذاکرات کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ فریقین جنگ بندی کا مکمل احترام کریں، بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ شام کا بھی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ شامی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اقدام خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ یورپی کونسل کے صدر انتونیو
انٹونیو کوسٹا کی جنگ بندی اقدام کی تعریف، کہا یورپی یونین لبنان کی حمایت جاری رکھے گی، لبنان میں امن کی بحالی کے لیے حکومتی اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ یورپین کمیشن کی نائب صدر کایا کلاس نے جنگ بندی کو خطے میں استحکام کے لیے اہم قدم قرار دے دیا، کہا جنگ بندی فوری طور پر انسانی امداد کی راہ ہموار کرے گی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا بھی اسرائیل لبنان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود پاکستانی پرچم بردار آئل ٹینکر نے آبنائے ہرمز عبور کر لی۔ بلومبرگ کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے بعد خام تیل کے ساتھ آبنائے ہرمز سے نکلنے والا یہ پہلا جہاز ہے۔ شالامار نامی پاکستانی پرچم بردار جہاز ہفتے کے آخر میں خلیج فارس میں داخل ہوا تھا۔ جہاز نے UAE کے داس جزیرے سے تقریباً 4,50,000 بیرل خام تیل لوڈ کیا تھا۔ ٹینکر ایران کے لاراک جزیرے کے قریب سے گزرتا ہوا خلیج عمان میں داخل ہوا۔ رپورٹ کے مطابق آئل ٹینکر کراچی کی جانب گامزن ہے۔